اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ انشاءاللہ امید خیریت سے ہوں گی، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ لہب کو، تو آئیے پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لہب مکی سورہ یہ۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کی ہماری سورہ یہاں تک کی، اور اس میں ہیں 5 آیتیں۔ سب سے پہلے تبت کو دیکھیں، تا کو با کے ساتھ، پھر با کو تا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مشدد سائن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو با ہے یہ 2 بار ادا ہوگا، ایک بار اس تا کے ساتھ مل کر، ایک بار اس تا کے ساتھ مل کر، کیونکہ دیکھیں اپنی حرکت اس کی ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ بھی تا ساکنہ ہے تو اس کو اس کے ساتھ میں ملنا ہوگا، تو بنے گا تا با زبر تب، با تا زبر بت، تبت، ٹھیک ہے۔ یدا دال الف دا الف مدہ، اس کے بعد الف کی شکل والا حمزہ اور با یا زیر بھی۔ تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے یہ جو چھوٹی مد ہوتی ہے قرآن پاک کی، ایک کہلاتی ہے چھوٹی مد، اور یہاں پر اوپر دیکھیں اس کو میں نے کلر کوڈ کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ ہم جب پچھلے گروپ میں ہم لوگ تھے تو اس گروپ میں ہم نے اس کو مینشن کرنے کے لیے یہ کلر دیا تھا تاکہ آپ لوگ پہچان سکیں۔ تو دیکھیں اب یہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو مد بن رہی ہے اس کے بعد الف کی شکل والا اگر حمزہ آئے گا تو اس مد کا نام ہوگا مد منفصل، ٹھیک ہے۔ یہ 2 کلموں میں بنتی ہے، اور یہ بنتی ہے الف مدہ واو مدہ یا مدہ کے ساتھ، تو یہاں پہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد الف کی شکل والا حمزہ ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ مد بن گئی ہے اور اس کا نام ہے مد منفصل۔ اور اب کیسے پڑھیں گے؟ یدا ابی لہب ابی، الف کو ایک حرکت، با یا زیر بھی، یا مدہ یہاں پر، یا سے پہلے با کے نیچے زیر، یا ساکنہ اس سے پہلے زیر، لہبیوں، لہ ایک حرکت، بیوں پہ دیکھیں یہاں پہ ہو رہا ہے ادغام۔ اس قرآن پاک میں جو کلر ہے ادغام کا، اس کا کلر کیا ہے؟ یہ گرین، ٹھیک ہے۔ یہاں پر گرین کلر آ رہا ہے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ ہو رہا ہے ادغام۔ ویسے ہمیں یہ پتہ ہے کہ تنوین کے بعد یرملون کا واو آیا اسی لیے ادغام ہوا، لیکن یہ کلر کوڈڈ قرآن پاک میں یہی آسانی ہے کہ اگر آپ لوگ بھول جائیں کہیں کہ قواعد کیا ہیں تو اس سے آپ کلر سے بھی پہچان سکتے ہیں کہ یہاں پر کلر آ رہا ہے تو اس کا نام ہے ادغام۔ یہ بہت آسان ہے پہچاننے کے لیے، اس لیے ہم نے اس قرآن پاک کو ہم لوگ اٹھاتے ہیں، پھر بعد میں ہم آپ کو سادہ قرآن پاک کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو دیکھیں تنوین کے بعد یرملون کا واو اس لیے ادغام، و تب، اب مشدد تا ہے یہاں پر، تو یہاں پہ ہو رہا ہے ہمارا کلکلہ، اور کلکلہ یہاں پہ ہو رہا ہے اکبر، ٹھیک ہے، کلکلہ اکبر۔ ما اغنی عنہ مالہ، ما وہی الف کے بعد الف مدہ، اس کے بعد الف کی شکل والا حمزہ، اس لیے اس مد کا نام بھی مد منفصل ہی ہے۔ تو اس کا کلر میں نے ایک ہی دیا تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ بھی مد منفصل ہے، یہ بھی مد منفصل ہے، یہ بھی 2 کلموں میں ہی بنتی ہے اور ایک ہی مد ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہی اس کا قاعدہ ہوگا۔ ما اغنی، حمزہ کو غین کے ساتھ پکڑنا ہے، جھٹکا نہیں دینا، ایسے نہیں، اغنی، نون کے اوپر کھڑی حرکات، الف مدہ کے قائم مقام، عنہ، نون کا یہاں پہ اظہار ہوگا کیونکہ آگے ہا حروف حلقی ہے۔ اب ہم نے اس کو پڑھا عنہ ہی پڑھا، عین کی آواز کو واضح کرنا ہے اور یہاں پہ نون کی آواز بھی واضح کرنا ہے، اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں نون کا اظہار، نون ساکنہ کا اظہار اس کا نام ہے۔ عنہ مالہ، میم زبر الف مدہ، لہو، ہا الٹا پیش ہو، آگے پیچھے متحرکہ یعنی حرکت والا، بیچ میں ہا الٹا پیش ہو آیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی مد ہے، اور الف مدہ یہ بھی مد ہے۔ یہاں پہ دیکھیں الف سے پہلے میم کے اوپر زبر، تو اس کا نام ہے الف مدہ۔ مالہ بھی ہماری مد بن رہی ہے اور آگے پیچھے متحرکہ یعنی یہ بھی حرکت والا، یہ بھی حرکت والا، بیچ میں یہ والی مد، تو اس مد کا نام ہے مد صلہ صغریٰ۔ مالہ وما میزم الف مدہ کا سب با کو کر دیں گے ساکن، ریڈ کلر آپ کو نظر آیا،
یہاں پہ بھی ریڈ کلر نظر آیا تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ کلکلا، یہاں پہ کلکلا، اور یہ کتب جد میں سے با تو اس پہ کلکلا ہے ہی ہے، اس کی صفت میں کلکلا شامل ہے، چاہے بس آپ اس کو وقف کریں نہ کریں، اس کے اندر کلکلا کی صفت ہے۔ لیکن جب ہم کسی حروف کو ساکن کرتے ہیں تو اس کی صفت واضح ہو جاتی ہے۔ سیاس الا، یا کو صوت کے ساتھ پکڑنا ہے، جھٹکا نہیں دینا۔ لام کے اوپر کھڑی حرکات، الف مدہ کے قائم مقام، نارون نون زبر الف مدہ، نارون ذات لب۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہو رہا ہے ہمارا اکفا، اس قرآن پاک میں اکفا کا کلر ہے فروزی، اور یہاں پر تنوین کے بعد زال آیا، زال بھی انہیں 15 حروفوں میں شامل ہے جہاں پر ہوتا ہے اکفا۔ اکفا 15 حروفوں پر ہوتا ہے، اور جو حروف آتے جائیں گے ہم آپ کو ساتھ میں بتا دے جائیں گے۔ اس میں کلر اس کا ہے فروزی، تو کلر سے اور بھی زیادہ پہچاننا ہو جاتا ہے آسان۔ نارون ذات لہب۔ اب اکفا کیا ہوتا ہے؟ چھپانا۔ اکفا یعنی خفیہ، خفیہ سے نکلا ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے چھپانا۔ کس کو چھپانا؟ تنوین کی آواز کو چھپا دینا، جو تنوین کی آواز ہے نارون ہے، تو نارون ایسے کر کے ہم مرش تو کرتے ہیں لیکن اس طرح کا کرتے ہیں، غنہ ہوتا ہے اس کا یہ بھی غنہ ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن غنہ کی اقسام میں سے ہے، اس کو پراپر غنہ نہیں کہیں گے، اس کا نام ہے اکفا، اس کا نام ہے اکفا، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا۔ کس کو چھپانا؟ تنوین کی آواز کو چھپا دینا، ٹھیک ہے، تو یہ پھر الگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی آواز بدلتی ہے، ناک اور منہ سے ملتی جلتی آواز آتی ہے، زیادہ تر منہ سے، تھوڑی سی ناک سے، اس طرح آواز آتی ہے۔ ملتی جلتی کریں گے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اچھا ہے کہ ہم زیادہ تر منہ سے تھوڑی سی ناک سے آواز نکالیں۔ نارون ذات لہب، ذال الف مدہ، لہب باقی اوپر دوبارہ کلکلا۔ ومرأتہ، واو کو میم کے ساتھ ملائیں گے، ومرأتہ، ہالٹا پیشو آگے پیچھے متحرکہ، یہ بھی ہماری مد کون سی؟ مد صلہ صغریٰ، اور یہ جو ہے حمزہ وصلی ہے ہمارا، یہ درمیان میں گر جائے گا، اس کا نام ہے حمزہ وصلی۔ حما، میم مشدد غنہ، میم ضمہ الف مدہ، حما لتل حطب، لتل حطب، تا کو لام کے ساتھ، حطب تو کو پر کر کے پھر با کو ساکن۔ فی جی دیا فایا دیر فی جی میں جی، دونوں یا مدہ ہیں تو اس کو اسٹریچ کریں گے، فی جی بس اتنا، زیادہ نہیں۔ فی جی دہا حلق الف مدہ، حب باقی اوپر کلکلا، حبل من مسد، ریڈ ہے تو کلکلا، آپ کو پتہ ہے با ہے کلکلا ہی ہے۔ اب یہاں پہ ہمارا ادغام کا کلر ہے گرین، تو ہم دیکھیں گے یہاں پر ہو رہا ہے ادغام، یہاں پہ تنوین کے بعد یرملون کا میم، یہاں پہ نون ساکنہ کے بعد یرملون کا میم، اس لیے یہاں پر ہوا ہے ادغام۔ ادغام یعنی مرج کر دینا، ان تینوں کی آوازوں کو آپس میں ملا دینا، ٹھیک ہے۔ حبل من مسد، دال کو کلکلا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہمارے اس کے قاعدے ہم نے یہاں سے بھی دیکھے، لیکن میں آپ کو الگ سے لکھے ہوئے قاعدے بھی دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ہو آسانی۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر پوری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، یہاں پر دیکھیں یہاں پر الگ الگ با کو الگ کیا گیا، الف مدہ بھی بتایا گیا، یا مدہ موجود ہے یہاں پر، اور ادغام کون سا ناقص ہوگا یہاں پر، اور کلکلہ اکبر ہوگا، اور پھر یہاں پر یہاں پہ کیا ہوگا؟ کلکلا ہوگا، اور کیوں ہوگا کلکلا، یہ یہاں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آپ لوگ اس کو انشاءاللہ PDF جو آپ کو گروپ میں سینڈ کیا گیا ہے اس میں پورا یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہاں پہ پوری چیزیں جو میں نے آپ کو وہاں سے بتائیں، ایک ایک چیز یہاں پہ پراپر طریقے سے لکھی ہوئی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب، یہاں پہ دیکھیں دوبارہ اس کو کتنے کاؤنٹ پڑھنا ہے، اس کو کتنے کاؤنٹ پڑھنا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں مینشن ہے، آپ لوگ آرام سے اس کو دیکھ کے لکھ سکتے ہیں اپنا۔ فی جیدہا حبل من مسد وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، ٹھیک ہے، تو یہ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں، اس لیے میں اس کو آپ کو نہیں زیادہ اس کو بتا رہی۔ اب میں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں گی اس کے کیا کہتے ہیں گرامر، اس کی گرامر ہم نے الگ پیج پر لکھی ہوئی، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یہ کیا ہے؟ فعل ماضی واحد مؤنث غائب ہے، یدا دونوں ہاتھ ہوتے ہیں، تو یدا ابی لہب وتب، یدا ابی کس کے ہاتھ؟ ابی لہب کے ہاتھ، تو ابی لہب کے ہاتھ، دونوں ہاتھ کے کا کی آ رہا ہے، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے، یہاں پہ ہمارا یہ مرکب اضافی ہے، لہب وتب دیکھیں، تو پھر یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے کیا، لہبن جو ہے ہمارا اس میں نکرہ ہے، یہاں پہ میں نے اس میں نکرہ میرے خیال میں لکھا نہیں ہے، ویسے یہاں تک پورا ہی آئے گا، مضاف اور مضاف الیہ نا یہاں تک پورا بن کے آ رہا ہے، دیکھیں میں نے اس کو یہاں تک کاؤنٹ کیا، یدا ابی لہب، یہاں تک ابی لہب کے دونوں ہاتھ، ایسے نا ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تو یہاں تک ہی آ رہا ہے۔ وتب کیا ہے؟ ویسے یہ ہمارا اس میں نکرہ بھی ہے، اس کو ہم لکھ دیں گے، اس میں
नकरा, ठीक है, मैं लिख देती हूँ फिर भी, क्योंकि आप देखें ये मारफा नहीं है, नकरा है। और वाव हरफ अतफ़ है, तब फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब है ये। अब आगे चलते हैं, मा अग़ना अन्हु मालहु, मा नाफिया है, अग़ना फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब है, अन्हु अन अलग है और हु अलग है। अन हरफ जारा है, हु इसकी ज़मीर जो है ये इसका मजरूर है, दोनों मिलकर मुरक्कबे जारी बन रहे हैं। ये क्या बनेंगे, प्लस मुरक्कबे जारी, ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि ये भी हमें पता चल जाए। वाव हरफ अतफ़, मा इसमें मौसूला, कसब क्या है, फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। उसके बाद सयस्ला नारन ज़ात लहब, सयस्ला सीन से शुरू हुआ तो ये भी फ़ेल ही है, ठीक है, फ़ेल मुज़ारे है ये हमारा सयस्ला नारन, और ये सीन क्या है, हरफ इस्तक़बाल, इसको कहते हैं हरफ इस्तक़बाल, ठीक है। सयस्ला नारन ज़ात लहब, सयस्ला, और सला जो यसला क्या है, फ़ेल मुज़ारे है क्योंकि या से शुरू हुआ, और सीन इस्तक़बालिया है ये, और ये असल में शुरू हो रहा है यहाँ पे या से, तो फ़ेल मुज़ारे मुस्तक़बिल के माने देता है ये। नारन इसमें नकरा है, ज़ात लहब, ज़ात और लहबिन ये हमारा मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि है, और इज़ इक्वल क्या बनेगा, मुरक्कबे इज़ाफ़ी, ठीक है, ये बन जाएगा मुरक्कबे इज़ाफ़ी। उसके बाद आता है वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, वाव हरफ अतफ़, और इम्रअतुहु क्या है हमारा, अगर हम इसको अलग पढ़ेंगे वाव को निकाल के तो इसके नीचे ज़े लगेगी, ठीक है, मैंने लगा दी है। वम्रअतुहु, तो अगर हम वाव को अलग करते हैं तो पढ़ेंगे इम्रअतुहु, ठीक है। इम्रअतु औरत को कहते हैं, आपको पता ही है, औरत के लिए होता है ये। हु इसकी ज़मीर है और मुज़ाफ़ इलैहि है, ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गायब है, इसके ऊपर ज़मीर जो है वाहिद मुज़क्कर गायब की लगी हुई है, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रही है, लहब की तरफ, क्योंकि ये जो बीवी थी वो किसकी थी, अबू लहब की थी। हम्मालतल हतब, हम्मालतल, हम्मा क्या है, मुबालगे का सीगा, ये वाहिद मुअन्नस की निशारी है क्योंकि इसके पास ता है, ता मरबूता हमें बता रहा है कि ये इस्म तो है लेकिन कौन सा है, मुअन्नस है, ठीक है। हम्मालतल हतब मुज़ाफ़ है और ये इसका मुज़ाफ़ इलैहि है, दोनों आपस में मिलकर मुरक्कबे इज़ाफ़ी बनाते हैं, क्योंकि इसके नीचे देखें ज़ेर है, ज़ेर है तो ये मुज़ाफ़ इलैहि है, और ये इसका हम्मा इसका मुज़ाफ़ है, और ये भी मिलकर मुरक्कबे इज़ाफ़ी बन गए, ठीक है, मुरक्कबे इज़ाफ़ी। इसलिए मैंने पहले लिख दिया था क्योंकि लिखने में ना फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो आप लोग परेशान ना हो, इसलिए पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। फ़ी जीदिहा हबलुम मिन मसद, फ़ी हरफ जारा, जीदी इसका मजरूर, हा इसका क्या है, हा तो ज़मीर है, ठीक है ना, तो ये फ़ी जी दी, दाल के नीचे ज़ेर क्यों आई, इस फ़ी की वजह से। यहाँ पे मुरक्कबे जारी है, मुरक्कबे जारी, दोनों मिलकर आपस में मुरक्कबे जारी बनाते हैं। और इसके बाद जी दी के पास मुज़ाफ़ दो पावर्स हैं, जी दी क्या है, और ये इसका मुज़ाफ़ भी है, और इसके बाद एक तो ये मजरूर है, दूसरा मुज़ाफ़ भी है, और हाँ इसका जो है ना, हाँ ये इसका मुज़ाफ़ इलैहि है, ठीक है। ये ना इसी तरह ही लिखा हुआ होता है, ये फिर मजरूर हालत में हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन ये होता है तो फिर हमें पता चल जाता है कि ये है, ठीक है। तो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि भी यहाँ पे बन रहे हैं, और हबलुन इसमें है, इसमें कौन सा, इसमें नकरा है। मिन मसद, मिन हरफ जार और मसदिन इसका मजरूर, तो जार मजरूर मिलकर आपस में मुरक्कबे जारी यहाँ पर भी बना रहे हैं, ठीक है। तो वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर है ये वाली जो हमने देखी, ये वाली वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर लगती है इसमें। और हाँ जी, ये तो मैंने नीचे लिखा हुआ है, इसकी बीवी की तरफ इसका इशारा है, क्योंकि आपको पता ही है कि इमरातुन, अक्सर सऊदी अरब में हम कहीं भी जाते हैं या फिर अरबी देखते हैं तो वहाँ पे भी हमें ये चीज़ें मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी आज की सूरत थी, इंशाल्लाह तो आपको समझ आ गई होगी, अगर किसी को नहीं समझ आई तो बता दीजिएगा। अब हम देखते हैं इसकी मीनिंग को, तो देखिए इसकी मीनिंग हम यहाँ से देखते हैं ताकि हम कोई भी चीज़ छोड़े ना। सूरह लहब मक्की सूरा, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तब्बत यदा, टूट गए, यदा दोनों हाथ, अबी लहब, अबी लहब के, अबू लहब के, देखें दोनों हाथ किसके टूटे, अबू लहब के, तो मुरक्कब इज़ाफ़ी बना। व तब, और वो हलाक हुआ, मा अगना अनहु, मा ना अगना काम आया, अनहु उसे, मालहु उसका क्या, माल, उसका माल उसे किसी काम नहीं आया। व मा कसब, वाव हरफ अतफ़, और माँ जो इसमें मौसूला, कसब उसने कमाया, यस उल्ला सयस उल्ला अनकरीब वो जलेगा, नार ज़ात लहब आग में, ज़ात लहब शोले वाली, वमरतहु और उसकी बीवी भी, हम्मालतल हतब उठाने वाली,
حمالۃ الحطب، حطب یعنی لکڑی کے گٹھے، لکڑی کے نہیں وہ پورے باندھ رہے ہوتے، گاؤں میں ہوتی ہیں عورتیں لکڑیاں چنتی ہیں، پھر وہ پورے گٹھانے باندھ کر وہ اپنے سروں پر لے کے جاتی ہیں. فی جیدہا اس کی گردن میں حبل رسی ہوگی، مم مسد کیا لکھا ہوا ہے، مم مسد میں کیا ہے، بٹی ہوئی، یعنی کہ اس کی گردن میں یوں لپٹی ہوئی رسی بندھی ہوگی اور وہ لکڑیاں کاٹتی ہوئی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر کے ساتھ مل کر بہت زیادہ تنگ کیا تھا، اور وہ کانٹے بچھاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، اور وہ بہت زیادہ تنگ کیا کرتی تھی، بہت پریشان کیا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی سزا وہاں پہ دینی ہے. یہاں پہ تو ان کا وقت جو تھا وہ گزر گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ سزا پھر کیسی ہوگی، وہ بہت مشکل سزا ہوگی. اگر ہم بھی کسی کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں یا کسی کو پریشان کرتے ہیں یا کسی کو گھروں میں بھی مسائل پیدا کرواتے ہیں، ہوتے ہیں اکثر یہ مسائل ہمارے گھروں میں بھی. تو اس طرح کا کوئی بھی اگر مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے یا کوئی کرتا ہے یا ہم میں سے کوئی اس طرح کا ہے بھی، تو اس قرآن پاک پڑھنے کے بعد، ان آیتوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی ہماری اور آپ کی بات تو ہے نہیں، اور یہ بات ہے رب کی. اور ان آیتوں میں یہ پچھلے زمانے کی باتیں بالکل بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ہیں، میں نہیں کہتی ایسا نہیں ہے، توبہ نعوذ باللہ، یہ میرے کہنے کا مقصد بالکل بھی نہیں تھا. یعنی کہ اب ہم اس کو لیٹسٹ بھی لے سکتے ہیں، لیٹسٹ اس طرح لے سکتے ہیں کہ آج کل بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ صرف ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو ہم بس اس کو پڑھا اور سمجھا، ہم ثواب کی خاطر اس کو پڑھے سمجھے اور بس چپ کر کے سو گئے، یا کسی کو پڑھا دیا تو ہم نے بہت زیادہ ثواب کا کام کر لیا، پھر بس اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اس کو اپنے اوپر لیں. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں ان آیتوں کو اپنی طرف لے کر جانا ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے. ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق تو ہوگا نا. ظاہر سی بات ہے، اللہ نے کہا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو رسی کیا ہے؟ یہ قرآن. اس کو آپ مضبوطی سے پکڑیں، اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھنے کے بعد ان کی احادیث کو پڑھیں، اس کے بعد آپ کو قرآن پاک پورا سمجھ میں آ جاتا ہے. اور استاد کے علاوہ تو بالکل نہیں، خود سے ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے پاس استاد نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ ضرور اپنے استاد سے مشورہ کریں، جو بھی آپ کو استاد اچھا لگتا ہے آپ اس کے پاس جائیں، پڑھیں، اور اس کے بعد ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا استاد ہمیں غلط بتا رہا ہے، یہ تو یہ بات اس طرح کی تھی نہیں، کیونکہ اتھینٹک حدیث جو ہوتی ہے نا وہ یہی الفاظ ہوگی جو کہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں. آپ یاد رکھیں، عربی کوئی الگ نہیں آئے گی وہاں پر، یہی جو الفاظ ہیں وہ اس سے ملتے جلتے ہوں گے. کوئی نہ کوئی لفظ اس صورت کا ہوگا اس کے اندر، بلکہ 2-3 ہوں گے، ایک تو نہیں ہوتے، 2-3 ہی ہوتے. اس کو آپ پڑھیں عربی میں، پھر اس کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلا یہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، یہ اس کا جوڑ اس کے ساتھ بن رہا ہے، تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو بالکل اس حدیث کو نہ مانیں، کیا پتہ من گھڑت ہو، کیا پتہ وہ ضعیف ہو. تو اس سے اچھا یہی کہ ہم قرآن پاک پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی طرف سوچیں کہ میرا اس میں کیا سبق ہے. ظاہر سی بات ہے، اس نے تو اس طرح تنگ کیا، اس نے اس طرح پریشان، اور ہم لوگ اگر کسی کو اس طرح پریشان کریں گے تو کیا ہمارا حال ہوگا یہی، یا اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی الگ معاملہ کرے گا؟ بالکل الگ معاملہ نہیں کرے گا، بلکہ ان سے بھی سخت معاملہ ہمارا ہوگا، کیونکہ ہم نے پڑھا، ہم نے دیکھا، ہم نے سمجھا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ میں کر سکتا ہوں، اگر تم لوگ اس طرح کے کام کرو گے تو اللہ بے شک کر سکتا ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، اور اللہ ضرور ایسا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذرے برابر بھی کسی کا کوئی حق نہیں چھوڑے گا، اور کسی کا حق کوئی ضبط جیسے کہتا ہے نا نہیں کرے گا. یہ تو دنیا کی باتیں ہوتی ہیں اور ہم لوگ ہی آپس میں اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بالکل بھی اس طرح نہیں کریں گے. اور ہمیں سخت سزا دی جائے گی اگر ہم نے کسی کو اس طرح پریشان کیا، اپنے سسرال میں، اپنے میکے میں، اپنے رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی پلاننگ کی یا باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا ہم سب کو ضرور دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.